فکر و خبر پر دیکھیے ملکی اور عالمی احوال سے جڑی 20 اہم اور خاص خبریں۔ شہریت ترمیمی قانون 2019 کے خلاف جاری مظاہروں کے بیچ تشدد کی آگ دہلی پہنچ گئی ہے۔ یہاں جامعات ملیہ کے طلباء کے مارچ کے دوران ہونے والے تشدد کا بہانہ بنا کر پولیس نے جامعہ میں گھس کر ظالمانہ کارروائی کی ہے۔ پولیس نے لائبریری، بیت الخلاء، مسجد تک میں گھس کر طلباء اور اسٹاف کو بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ طالبات کے ساتھ بھی مار پیٹ کی گئی ہے، جس میں سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کی جانب سے کیے تشدد کی کئی ویڈیوز سامنے آئی ہیں، جس میں یونیورسٹی کی لائبریری میں بھی آنسو گیس کے گولے داغے جانے کے بعد طلباء و طالبات کو ہو رہی تکلیفوں کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جبکہ ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حالات پر قابو پانے کے بہانے پولیس کس طرح سے طلباء کی املاک کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ شہریت قانون کے خلاف احتجاج کے دوران پولیس نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی رات ہونے کے بعد اچانک ایکشن لیا۔ کارروائی میں باب سید کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ دونوں ہی یونیورسٹیوں میں طلباء کو دوڑا دوڑا کر بے تحاشا پیٹا گیا، جبکہ 50 سے زائد طلباء کو حراست میں لیا گیا، جبکہ زخمی طلباء کو اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ وہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے کیمپس میں پولیس کے بلا اجازت گھس کر طلباء و طالبات پر لاٹھی چارج کیے جانے اور لائبریری میں پڑھ رہے طلباء کو نشانہ بنائے جانے سے ہنگامہ برپا ہو گیا ہے۔ یونیورسٹی کی وائس چانسلر نجمہ اختر نے اس پورے واقعے کے بعد طلباء کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تنہا طلباء کی لڑائی نہیں ہے، میں ان کے ساتھ ہوں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح سے طلباء کے ساتھ برتاؤ کیا گیا اس سے وہ بہت زیادہ مایوس ہیں۔ وہیں جامعہ کے طلباء کو حراست میں لیے جانے کے بعد جامعہ کے طلباء کو JNU اور دہلی یونیورسٹی کے طلباء کا بھی ساتھ ملا، جس کے بعد طلباء اور ٹیچرز نے پولیس ہیڈ کوارٹر کے باہر دہلی پولیس کے خلاف دھرنا دیا۔ پولیس کو مجبور ہو کر آخرکار طلباء کو چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ احتجاج اور تشدد کے پیش نظر جامعہ میں 5 جنوری تک چھٹی کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ وہیں جامعہ کے طلباء پر پولیس کی بے رحم کارروائی کے خلاف پورا ملک غصے میں ہے۔ لکھنؤ میں ندوا لکھنؤ یونیورسٹی کے طلباء بھی سڑکوں پر اتر آئے۔ ندوا گیٹ پر پولیس نے پہنچ کر حالات کو قابو میں کیا ہے۔ ندوا گیٹ پر پولیس تعینات کی گئی ہے۔ جامعہ نگر میں بسوں کو آگ لگانے کے معاملے میں بھی دہلی پولیس الزامات کے گھیرے میں ہے۔ دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا نے دہلی پولیس پر ہی الزام عائد کیا ہے کہ BJP کے اشارے پر دہلی پولیس نے ہی خود آگ لگا کر طلباء پر ظلم کا ایک بہانہ بنایا۔ انہوں نے تشدد کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ دہلی میں جاری مظاہروں پر اب مودی حکومت اپوزیشن کے نشانے پر ہے۔ پرینکا گاندھی، اکھلیش یادو سمیت کئی رہنماؤں نے طلباء پر پولیس کی کارروائی کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے پولیس کی حرکت کو بزدلانہ حرکت قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بات سننے کے بجائے ان پر ظلم ڈھا رہی ہے، جو کہ حکومت کی بزدلی کی علامت ہے۔ شہریت قانون کے خلاف پورا ملک چل رہا ہے۔ آج بنگال سمیت کئی علاقوں میں انٹرنیٹ خدمات معطل کی گئی ہیں، جبکہ UP کے 6 اضلاع میں بھی انٹرنیٹ خدمات پر روک لگا دی گئی ہے۔ مختلف شہروں میں لوگ سڑکوں پر ہیں، لیکن وزیر اعظم اپنی سرکار کے قدم کو ایک تاریخی قدم قرار دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ جنتر منتر پر بھی شہریت قانون کے خلاف احتجاج درج کرایا گیا۔ سابق IAS افسر ہرش مندر نے کہا کہ ہمیں اس لڑائی کو آزادی کی لڑائی کی طرح لڑنا ہوگا اور NRC کا مکمل بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ انہوں نے اپیل کی کہ متحد رہیں اور ایک بھی مسلمان کو جیل جانے سے روکیں۔ ساؤتھ ایسٹ دہلی میں آج پیر کے روز سبھی اسکول بند رکھے گئے ہیں۔ موجودہ حالات کے پیش نظر دہلی حکومت نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ اوکھلا، جامعہ نگر سمیت آس پاس کے علاقے کے اسکولوں کو بند رکھنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ وہیں راہل گاندھی کے ساورکر پر دیے گئے بیان کو لے کر ساورکر کے نظریے پر چلنے والی شیو سینا نے ممبئی میں احتجاج درج کرایا ہے۔ انہوں نے راہل گاندھی کا پتلا بھی نظر آتش کیا ہے۔ انہوں نے ساورکر کو دیش بھکت قرار دیتے ہوئے کہا کہ راہل 1000 جنم لے کر بھی ساورکر نہیں بن سکتے۔ اناؤ ریپ کیس میں BJP کے رکن اسمبلی کلدیپ سینگر کے خلاف آج کورٹ فیصلہ سنائے گا۔ کلدیپ پر خاتون کی اجتماعی عصمت ریزی اور اس کے قتل کی کوشش کا بھی الزام ہے۔ بابری مسجد معاملے میں مسلم فریقین کی نظر ثانی کی عرضی خارج ہونے کے بعد اب مسلم فریق کیوریٹو پیٹیشن داخل کرنے پر غور کر رہا ہے۔ ظفریاب جیلانی نے کہا کہ اب انصاف کے لیے یہی ایک عدالتی راستہ بچا ہے، جس کو استعمال کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ کیرل کے وزیر اعلیٰ پنائی رائے وجین نے بھی شہریت قانون کو لے کر BJP اور RSS کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ پورا ملک تشدد کی آگ میں جل رہا ہے، لیکن BJP RSS اپنا ایجنڈا نافذ کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیرل حکومت مضبوطی کے ساتھ شہریت قانون کے خلاف کھڑی ہے۔
شہریت قانون کے خلاف الغار کے بعد امت شاہ نے اشارہ دیا ہے کہ وہ اس قانون میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ دھنباد میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے امت شاہ نے کہا ہے کہ وہ کرسمس کے بعد اس کا کوئی مثبت حل ضرور نکالیں گے۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے ویب سائٹ فکرخبر.com کا رخ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔